بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ کورس کا پہلا سبق اور پہلی بات ہے۔ ہم کورس کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ اس کالم نگاری کے ذریعے سے ہم غلبہ حق کریں گے اور اسلام کے خادم صحافی بنیں گے اور دعوتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ 3 دن میں ہم کالم نگاری میں کیا پڑھیں گے، 3 دن میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ 3 دن میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں نے جو کالم نگاری سیکھی تھی وہ میں نے بھی صرف اور صرف 3 دن میں سیکھی تھی۔ آپ کو یقین پھر بھی نہیں آئے گا، میں اپنی کالم نگاری کی جو پہلی میری تحریر تھی، جو 3 دن کورس کے بعد میں نے سب سے پہلے تحریر لکھی تھی، وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شیئر کروں گا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ 3 دن میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن سے ہی نکال دیں کہ ہم کالم نگار نہیں بن سکتے 3 دن میں، تو 3 دن میں کیا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بغیر سیکھے ہی کالم نگار بن جاتے ہیں۔ استاد جی مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں 2 نفل پڑھ کر بس کالم لکھتا تھا ضرب مومن میں، تو لوگ پڑھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی نے انجان تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ کالم کیسے لکھتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار؟ تو استاد جی فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے نہیں آتا۔ تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا کہ اتنا بڑا کالم نگار ہے اور اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا معتبر شخصیت، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یعنی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں آتا۔ اور استاد جی فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نے کسی سے نہیں سیکھا تھا، کچھ بھی مجھے نہیں آتا تھا، بس یہ اخلاص اور اللہ سے برکت طلب کرتا تھا اور میں لکھ لیتا تھا۔ تو بہرحال جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا اور عزم مصمم ہوگا تو انشاءاللہ ایسے یہی 3 دن ہمارے لیے باعث برکت بن جائیں گے اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر سیکھے کالم نگار بن جاتے ہیں، اور ہم 3 دن لگائیں اور اس کے باوجود بھی نہ بنے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو باطل اگر باطل چیز پر محنت کرتا ہے بالفرض تو وہ اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو حق ہے، ہم دین کی خدمت کے لیے اس چیز کو استعمال کریں گے، اس پر محنت کریں گے، تو کیا اس کا نتیجہ نہیں ملے گا؟ اب مرزا ملعون کو تقریباً 1.25 صدی گزر چکی ہے، تو اس نے اپنے باطل پر اتنا محنت کی کہ آج تک اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور ہمارے پاس تو الحمدللہ حق ہے۔ تو ہم اگر تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہمارے اندر کیوں نہیں صلاحیت پیدا ہو جائے گی؟ تو ہم نے تو اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنی محنت کرتا تھا مرزا ملعون کہ علماء سے سنا ہے کہ وہ جب بیان کرتا تھا تو اس کے بیان کے دوران سر سے لے کر پاؤں تک وہ پسینے سے شرابور ہوتا تھا۔ تو آخر اس نے محنت کی نا، اگرچہ باطل چیز پر محنت کی ہے لیکن اس کو نتیجہ ملا ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ حق ہے، تو ہم حق چیز پر محنت کریں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ ہمیں نتیجہ ضرور ہی ملے گا۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یار میں نہیں بن سکتا، یا میرے لیے مشکل ہے، یا میرے لیے ناممکن ہے، بڑی رکاوٹیں ہیں تو میں نہیں بن سکتا۔ یہ بات اپنے ذہن سے بالکل ہی نکال دیں۔ بس یہی سوچ کر آپ اس سبق کو سنیں اور اس کورس کو پورا کریں کہ انشاءاللہ میں کالم نگار بنوں گا۔ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ صلاحیت موجود نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا وہ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ وہ اس وقت تو نہیں چل رہا ہوتا، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد بڑا ہو کر یہ چلے گا پھرے گا۔ اسی طرح کھانے کی بھی صلاحیت اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، بولنے کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد۔ تو یہ لکھنے والی صلاحیت، کالم نگاری والی صلاحیت بھی پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے درمیان ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ ہاں اللہ قلیل، جس طرح کہ کوئی پیدائشی نابینا ہوتا ہے یا پیدائشی لنگڑا معذور ہوتا ہے تو وہ اور بات ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں بھی پیدائشی طور پر کالم نگار نہیں ہوں تو وہ تو مایوسی والی بات ہے۔ ہاں ہر بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھ دی ہے، تو آپ اس صلاحیت کو بس تھوڑا سا اجاگر کریں، تھوڑی سی محنت کریں، انشاءاللہ نتیجہ جلد آئے گا۔ آپ خود سوچیں گے کہ یار میں نے تو تھوڑی سی محنت کی اور یہ تو مجھے بہت ہی آسان لگ رہا ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، پریشان نہ ہوں، تھوڑی سی محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو
اظہار اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کالم نگاری میں یہ کالم نگاری کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ تو اظہار ما فی الضمیر کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، زبان کے ذریعے سے آپ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں، دعوت دین زبان کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ قلم کے ذریعے سے۔ تو ان دو طریقوں میں سے دونوں ہی مؤثر ہیں، دونوں ہی بڑے اہم ہیں، لیکن جو زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ قلم ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا، امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہر شخص جانتا ہے اور خطابت کے نام سے جانتا ہے کہ بہت بڑے خطیب تھے، ایسے خطیب تھے کہ لوگوں کو مجمع میں گھنٹوں گھنٹوں ان کے بیانات ہوتے تھے، ساری ساری رات بیان ہوتے تھے، لوگ اکتاتے نہیں تھے۔ تو اتنا تو مشہور ہے کہ وہ بہت بڑے خطیب تھے، لیکن کیا ان کے خطبات آج محفوظ ہیں؟ یقیناً نہیں محفوظ۔ کچھ ایک شاذ و نادر کچھ محفوظ ہوں گے۔ تو ان کا یعنی جو نظریہ تھا یا جو ان کے مقاصد تھے یا جو ان کی تڑپ تھی وہ آج لوگوں میں محفوظ نہیں ہے۔ ان کا دین کا جو کام تھا وہ لوگوں میں بہت کم ملتا ہے۔ دوسری مثال افلاطون کی ہے۔ افلاطون نے آج سے سینکڑوں سال پہلے جمہوریت کا نظریہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا تھا۔ تو اتنے عرصے بعد آج اس جمہوریت کو پوری دنیا میں اپنایا جا رہا ہے، تو اس کی ایک لکھی ہوئی بات کو، کیونکہ وہ محفوظ تھی اور وہ اتنے عرصے تک چلتی رہی، تو آج ہم جو چیز لکھیں گے وہ محفوظ رہے گی۔ آج تو ایسا دور آ گیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز لکھ کر جاتے ہیں، اگر اس کو جلا بھی دیا جائے تو تب بھی جلانے کے بعد بھی وہ دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اتنی ترقی آ گئی ہے کہ اس کو ظاہر دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بولنے اور لکھنے میں سے زیادہ جو مؤثر ہے وہ لکھنا ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں خوب محنت کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، کوئی فکر مندی والا، کوئی پریشانی والا کام نہیں ہے۔ تھوڑا سا بس صرف توجہ کی ضرورت ہے، بس پہلے اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے یہ ٹھان لیا کہ میں کر لوں گا تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالم نگار کے لیے سب سے بنیادی بات وہ لکھائی کے متعلق کہ وہ صاف لکھتا ہو۔ اگر کالم نگار ہے لیکن صاف نہیں لکھتا اپنی تحریر کو، تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کہ دوسرے کو اس کی تحریر سمجھ نہیں آتی، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود اپنی تحریر کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایک کالم نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا خط اچھا کرے، صاف ستھرا لکھا کرے، تاکہ دوسرے کو اس کی تحریر پڑھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ جب آپ کا پیغام دوسرا پڑھ ہی نہیں سکے گا تو آپ کا پیغام دوسرے تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ ایک کالم نگار کو صاف نویس ہونا ضرور چاہیے۔ خوش نویس اگرچہ نہ ہو، اگرچہ خوش نویسی ایک اچھا صفت ہے، اچھا وصف ہے اور اچھی صفت ہے، لیکن صاف نویسی اس کے لیے ایک لازم چیز ہے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو عربی، اردو، فارسی، یہ 3 زبانیں ہیں۔ ان 3 زبانوں کے جتنے بھی حروف ہیں، سارے حروف 3 رخوں میں سے کسی ایک رخ پر چلتے ہیں۔ اگر ہم ان 3 رخوں کا خیال رکھ لیں تو صاف نویسی حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، پہلا رخ عمودی رخ، اس کو یعنی اوپر سے نیچے، جیسے مثلا الف ہے اور میم الف ما یا جیم الف جا، کاف الف کا، ان سب میں جو الف ہے تو الف کو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر لے جاتے وقت بالکل سیدھا رکھا جائے گا، نہ کہ دائیں بائیں جھکا ہوا ہو۔ تو اس کا خیال رکھا جائے کہ عمودی رخ پر جتنے بھی الفاظ ہیں، مثلا الف ہو گیا، لام الف ہو گیا یا لام ہو گیا اور گاف ہو گیا، تو ان میں جو سیدھی جو لائن ہے اس کو سیدھا رکھا جائے تو اس سے کافی حد تک صاف نویسی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسرا رخ ہے افقی رخ، یعنی دائیں سے بائیں، جیسے مثلا بے، تے، فے، تو یہ ایسے حروف ہیں کہ یہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، جیسے تے، نے، گے، یہ ایسے حروف ہیں کہ یہ عمودی رخ پر چلتے ہیں۔ تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ سطر جو کاپی پر سطر ہوتی ہے اس سطر کے اوپر لکھیں گے، بالکل سیدھا لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لکھائی صاف رہے گی۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ اور تیسرا رخ ہے گول رخ، اس میں وہ حروف آتے ہیں جیسے مثلا شین ہے، سین ہے، صاد ہے، قاف ہے، تو یہ وہ حروف ہیں جو گول رخ پر ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح جیم ہے، ہا ہے،
خا ہے، غائن وغیرہ، تو ان جو گول رخ والے حروف ہیں تو ان کو متناسب گولائی میں قائم رکھی جائے تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کی صاف نویسی بن جائے گی۔ تو 3 رخ ہو گئے، عمودی رخ، افقی رخ، گول رخ۔ تو ان رخوں کو ان کے رخوں پر ہی چلایا جائے تو انشاءاللہ آپ کافی حد تک صاف لکھ سکتے ہیں۔ اچھا لکھنے کے کچھ آداب ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھ لیا جائے تو کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے۔ مثلاً ہمیشہ صاف ستھرے کاغذ پر لکھا جائے اور دونوں طرف مناسب حاشیہ چھوڑا جائے، اور جو مرکزی عنوان ہے تو اس کو درمیان میں لکھا جائے، اور بعض دفعہ ذیلی عنوان آتے ہیں تو ان کو سطر کے شروع میں واضح کر کے لکھا جائے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ بہت زیادہ باریک آدمی لکھتا ہے تو یہ بھی بہت مناسب نہیں ہے کہ یا پھر ایک دفعہ لکھا اور اس غلطی ہو گئی پھر اس کو مٹایا، اس کو بار بار کاٹنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی ساخت ملتی جلتی ہے تو ان میں تھوڑا فرق واضح کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک تصویر بھیجوں گا تو اس میں آپ کو لفظوں کا بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا مختصر ہے، میم خ ت صاد ر، تو اس کو اگر ہم میم خ ت اور قاف اور را یعنی ملتا جلتا لکھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اور اسی طرح واقع کو واقع یعنی ہا عین کی جگہ ہا لکھ دینا تو یہ غلط ہے۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اس طرح فضول کو فضول اس طرح لکھنا کہ درمیان میں شوشہ نظر آئے، یا صفائی کو صفائی ہی لکھنا لیکن درمیان میں شوشہ بنا دینا، تو یہ بعض دفعہ شوشوں کا خیال رکھنا جس کی وجہ سے لفظ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ حروف کو لمبا کھینچ کر ان کو خوبصورت بنانے کے چکر میں کچھ اور ہی بنا دیا جاتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک تصویر تحریر کی شکل تحریری تصویر بھیجوں گا، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو وہ بات ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مناسب حاشیہ بھی رکھا کریں، صاف ستھرے کاغذ پر لکھا کریں، اور اسی طرح بعض الفاظ میں ہا کا خیال نہیں رکھا جاتا، کبھی ہا حوض استعمال ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہاں ہائے مخلوط کو لکھ دیتے ہیں یا ہائے خطی کو لکھ دیتے ہیں، تو ان کے استعمال میں بھی انتہائی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو بھی آپ لکھیں ہمیشہ ضروری ہے آپ کے لیے، ایک کالم نگار کے لیے، کہ اس پر نظر ثانی ضرور کریں۔ ہاں، نظر ثانی سے بہت ساری غلطیاں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اگر آپ نظر ثانی نہیں کریں گے تو پھر بہت ساری غلطیاں رہ جائیں گی جو آپ کے لیے ایک تشویش کا باعث بنے گی۔ تو کالم نگار کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک تو صاف لکھے، اور دوسرا یہ کہ صاف لکھنے کے لیے یہ جو میں نے آپ کو اصول بتا دی ان پر عمل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں بند سازی اور پیراگرافنگ کی طرف۔ جس طرح حروف سے الفاظ اور الفاظ سے جملے بنتے ہیں تو اسی طرح جملوں سے مل کر بند بنتا ہے، یعنی کافی سارے جملے جب مل جائیں گے تو ان سے بند اور پیراگراف ایک بنے گا۔ پھر جس طرح ایک جملے کے اجزاء میں باہمی ربط کے اظہار اور دوسرے جملے سے خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے رموز و قاف ہوتے ہیں، تو اسی طرح چند مربوط اور ایک ملے جلے معنوں والے جملوں کو دوسرے جملوں سے جدا کرنے کے لیے بند سازی ہوتی ہے۔ تو بند سازی ایک مسلسل عبارت کو بندوں میں تقسیم کرنے سے پڑھنے والے کو مضمون کے مختلف اجزاء، مثلاً بعض دفعہ تمہید ایک پیراگراف میں ہوتی ہے اور اصل موضوع ایک پیراگراف میں ہوتا ہے، خاتمہ وغیرہ دوسرے پیراگراف میں ہوتا ہے، تو یہ مختلف عبارت کے مضمون کے حصے ہوتے ہیں، تو ان کو الگ کرنے کا ایک طریقہ اور آسانی کے لیے یہ پیراگرافنگ ہوتی ہے۔ تو سمجھنے والے کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ پہلے پیراگراف میں مثلاً تمہید تھی اور دوسرے پیراگراف میں اصل موضوع تھا اور تیسرے پیراگراف میں خاتمہ وغیرہ، تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے ایک تو پڑھنے والے کو اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی، اور طویل عبارت بھی وہ پڑھ پڑھ کر بندہ تھک جاتا ہے۔ تو اس کے چند ایک اصول ہے بنیادی پیراگراف بنانے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے خود ہی پیراگراف بنا لیتا ہے، جہاں جی چاہے بس پیراگراف بنا لیا۔ تو اس کے چند ایک اصول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نیا بند ہمیشہ نئی سطر سے شروع کریں گے۔ نئی سطر سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی سطر سے آپ جب شروع کریں گے تو 2-3 حرف حاشیے سے 2-3 حرف چھوڑ کر پھر آپ لکھنا شروع کریں گے پہلی سطر میں، اور پھر اس کے بعد مسلسل لکھتے آئیں گے، اور جہاں آپ کا پیراگراف یا مضمون ختم ہو رہا ہو تو وہاں آپ رک جائیں، اور پھر اگلا جب پیراگراف شروع کریں گے تو وہ اگلی لائن سے شروع کریں گے۔ اگلی لائن میں وہ بھی اسی طرح شروع کریں گے کہ حاشیے سے 2-3 حرف چھوڑ کر۔ تو اس کی ایک میں آپ کو 2-3 پیراگرافوں کی تصاویر انشاءاللہ بھیجوں گا، اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔
اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بند ایک مرکزی خیال پر مشتمل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خیال اور ایک بات ایک پیراگراف میں ابھی ختم نہیں ہوئی اور دوسرا پیراگراف آپ نے اس میں بنا دیا تو یہ غلط ہے. ایک بات چاہے وہ لمبی ہی کیوں نہ ہو، لمبا پیراگراف بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مرکزی خیال اس میں آ جانا چاہیے، طویل ہو یا مختصر. نئی بات شروع کرنے کے لیے نیا بند نیا پیراگراف بنا سکتے ہیں. باقی پیراگراف بنانے کی جو جو اس کے ساخت اور شکل ہے وہ اس کے لیے میں آپ کو تصاویر بھیجوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھیں گے کہ مضمون کیا چیز ہے، مضمون کیا ہوتا ہے. تو مضمون چند پیراگراف اور متعدد جملوں سے اور اسی طرح بہت سارے الفاظ اور ڈھیر سارے حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی چند حروف ملیں تو کچھ الفاظ بنتے ہیں، اور جب الفاظ ملتے ہیں تو وہ جملے بن جاتے ہیں، اور جب جملے بہت سارے ملتے ہیں تو وہ ایک پیراگراف کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور جب کئی پیراگراف ملتے ہیں تو ایک مضمون بن جاتا ہے، اور جب کئی مضمون ملتے ہیں تو وہ ایک فصل کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور جب کئی فصلیں مل جائیں تو وہ ایک باب کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور ایک باب جب کئی باب ملیں تو وہ ایک کتاب بن جاتی ہے، اور اسی طرح کتاب سے ہم مستفید ہوتے ہیں. تو ساری بات شروع ہوتی ہے حروف سے، اور الحمدللہ ہمیں حروف تو آتے ہیں. اب حروف کے بعد الفاظ ہیں، تو الفاظ بظاہر یہ ہمارے لیے ضروری ہیں کہ جب ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ہوگا تو پھر ہم ان کو جملوں میں بنائیں گے، جملوں سے پیراگراف بنیں گے اور ہمارا مضمون تیار ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اس نے تو صرف حروف سے بات شروع کی اور کتاب پر ختم کر دی. تو میں کچھ اس کو آسان اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہے ہی آسان، یہ مشکل ہے ہی نہیں. میں آپ سے کچھ چھپا نہیں رہا، اصل بات ہی یہی ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس حروف اور الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے، اور یقیناً ہے، ہر بندے کے پاس حروف بھی موجود ہیں اور الفاظ کا ذخیرہ بھی موجود ہے، اگر وہ ان میں اضافہ کرتا جائے اور ان کو صحیح ترتیب سے جوڑتا جائے، سلیقے سے جوڑ لے اور اس کو جوڑنا سیکھ لے تو یقیناً وہ اچھا ایک مضمون نگار بن سکتا ہے. اور اصل میں قلم کاری انہی دونوں چیزوں پر عبور کا نام ہے کہ آدمی کے پاس حروف بھی ہونے چاہیے اور اچھے الفاظ بھی ہونے چاہیے. جب اچھے الفاظ ہوں گے تو ان کو وہ جوڑ کر جملہ بنائے گا، اور جملے سے پھر پیراگراف اور مضمون بنتا چلا جائے گا. راز کی بات بس اتنی ہی ہے. اب یہ ہر بندے کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کس سلیقے کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ اینٹیں جوڑ کر سائبان بنا لے، یا وہ اپنی مرضی کے ساتھ اگر کوئی محل تیار کر لے. یہ اسی کے اوپر ہے. الفاظ اور حروف جو ہے نا، یہ گویا کہ ایک مٹیریل ہے، انہی کے ساتھ آپ کی عمارت اور آپ کا مضمون وہ قائم ہوگا. اب آپ کی ہی مرضی ہے کہ ان الفاظ کو کس خوبصورت انداز سے بنا کر سائبان بناتے ہیں، یا کوئی باڑہ بنا لیتے ہیں، استبل بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کو کس سلیقے اور کس خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کو جوڑتے ہیں. تو خلاصہ یہی نکلا کہ اصل میں حروف اور الفاظ ہی بنیادی چیزیں ہیں، یعنی انہی کے ساتھ آپ کے جملے بنیں گے، پھر پیراگراف اور پھر مضمون وغیرہ. تو اصل چیزیں آپ کو دو ہی ہیں کہ حروف اور الفاظ کا ذخیرہ، اور وہ یقیناً آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ کو بات میں مزید سمجھانے کے لیے یہ سمجھا دوں کہ دیکھیں، آپ کسی بھی ادیب کی، کسی بھی کالم نگار کی، کسی بھی لکھاری کی کوئی تحریر اٹھائیں، اس میں آپ کو چند ایک چیزیں ملیں گی. مثلاً کہ اس میں چند حروف ربط ہوں گے، یا حروف جارہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں وہ الفاظ ہی ہوں گے. اور وہ چند الفاظ کون سے ہیں؟ مثلاً عمدہ تراکیب اس نے استعمال کی ہوں گی، یا مترادف اور متضاد الفاظ استعمال کیے ہوں گے، یا محاورات اور ضرب الامثال استعمال کی ہوں گی، یا تشبیہات اور استعارات اس نے استعمال کیے ہوں گے، یا اسی طرح تلمیحات وغیرہ استعمال کیے ہوں گے. تو ان کو اگر نکال لیا جائے کسی بھی ادیب اور کسی بھی کالم نگار کی تحریر سے، تو اس کے علاوہ جو بچے گا وہ صرف حروف ہی بچیں گے. مثلاً حروف ربط ہے یا حروف جارہ وغیرہ. تو باقی اصل بنیادی چیزیں یہی ہیں. اور اب ہم انشاءاللہ آگے مترادف اور متضاد، ضرب الامثال، محاورات، ہر ایک کی ان کی تفصیل ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم رموز و اوقاف کی طرف آتے ہیں، جن کو پنکچویشن بھی کہا جاتا ہے. انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ بات کرتے ہوئے یا تقریر کے دوران
کبھی آواز پست ہو جاتی ہے اور کبھی بلند ہو جاتی ہے اور کبھی رک رک کر بات کر رہا ہوتا ہے اور کہیں بالکل ہی ٹھہر جاتا ہے. تو یہ ساری صوتی کیفیات ہیں، اور ان حرکات و سکنات کو بعض دفعہ ظاہر کرنے کے لیے مختلف علامتیں ہوتی ہیں جو عبارتوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور انہی علامات کو علامات وقف یا رموز اوقاف کہتے ہیں. یہ علامتیں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کو کہ ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملانے کے لیے یا اس سے الگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں بعض دفعہ. تو ان علامتوں کے بغیر اگر جملوں کو ہم صحیح ترتیب دے بھی لیں لیکن مطلب سمجھ میں بعض دفعہ نہیں آتا اور معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو ان علامتوں کی وجہ سے جگہ جگہ تھوڑا یا بہت رکنا پڑتا ہے، جس سے نظر کو بھی سکون ملتا ہے اور پڑھنے والے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور کافی آسانی ہو جاتی ہے. تو ان علامتوں کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. چند ایک علامتیں ہیں، کامہ ہے، ڈیش ہے، سوالیہ ہے، علامت تاثر ہے وغیرہ. تو ان کی تھوڑی تفصیل میں بتاؤں گا. یہ علامتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے میں انشاءاللہ ان کی تصاویر بھی بھیج دوں گا اور ان کے متعلق جو تھوڑی تفصیل ہے وہ بھی بھیج دوں گا، پھر بات واضح ہو جائے گی. لیکن ابھی تھوڑا سرسری آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلی علامت ہے کامہ، الٹا پیش ہوتا ہے. یہ علامت چھوٹے الفاظ یا مرکبات کے درمیان استعمال ہوتی ہے. مثلاً اب ایک جملہ ہے کہ قلم، دوات، پینسل اور جزدان لے آؤ. تو قلم کے بعد اور دوات کے بعد یہ چھوٹا کامہ آئے گا، یعنی یہاں ہلکا سا رکنا ہوتا ہے. قلم، دوات، پینسل اور جزدان لے آؤ. اور اسی طرح دوسری علامت ہے ڈیش کی، یعنی آخر میں جب ہمارے یہ جملہ کوئی مکمل ہوتا ہے تو جملے کے مکمل ہونے پر استعمال ہوتی ہے. مثلاً کسی کی دل شکنی سے بچنے کے لیے دین شکنی جائز نہیں ہے. یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا تو یہاں ہم ڈیش ڈالیں گے. اسی طرح کوئی عبارت ہے، مثلاً جو کرے گا سو بھرے گا، تو اس کے آگے ڈیش ہے. جو بوئے گا سو کاٹے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان میں جب جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ڈیش آتی ہے. اور تیسری علامت ہے استفہامیہ، جس کو سوالیہ بھی کہتے ہیں. یہ علامت جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کسی سے پوچھی جا رہی ہو تو اس کے آخر میں، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا. یا کوئی شعر ہے، مثلاً صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تو اب یہ استفہام ہو رہا ہے، کوئی بات دریافت کی جا رہی ہے تو اس کے آخر میں لگا دی گئی. اسی طرح علامت تاثر ہے، جس کو علامت ندائیہ بھی اور استعجابیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ علامت کسی کو مخاطب کرنے یا غم، خوشی، حیرت، تعجب جیسی مختلف کیفیات کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے. مثلاً مخاطب کے لیے ہم کہتے ہیں جناب صدر یا میرے عزیز دوستو، تو اس کے آخر میں اس کے بعد علامت تاثر یا ندائیہ لگتی ہے. اور اسی طرح مثلاً سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر ہے. اب سبحان اللہ کے بعد یہاں یہ علامت لگے گی کیونکہ یہاں بطور تعجب کے ہے. اور اسی طرح ان للہ، یہ دم بھر میں کیا ہو گیا، تو اب ان للہ کے بعد بھی یہ علامت تاثر یا استعجابیہ لگے گی. اسی طرح علامت تفصیلیہ ہے. تفصیلی علامت دو نقطے ہوتے ہیں، یہ جملے کی تفصیل کے لیے ہوتی ہے. مثلا یہ یعنی کوئی جملہ ہوتا ہے پیچھے اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کی تفصیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلا تاریخ اسلام کے بڑے بڑے فاتحین یہ ہیں، اب یہ ہیں کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہے، مثلا خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد وغیرہ وغیرہ. تو یہ جب تفصیل ہوگی تو تفصیل کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک علامت ہے واوین کی، کہ دو پیش چھوٹے چھوٹے اوپر ایک جملے کے ایک کنارے پر ہوتے ہیں، اور جب دوسرے دو پیش وہ دوسرے جملے کے دوسرے کنارے پر ہوتے ہیں. یہ آپ کو تصاویر سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ علامت کسی کے قول کو ظاہر کرنے اور کسی بات کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلا میں نے کہا کہ علامہ شمس الحق اغوانی نے فرمایا. اب فرمایا، کیا فرمایا؟ جو ان کا قول تھا اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ایک مدرس کو درس کی تیاری کے لیے 3 بار مطالعہ کرنا ضروری ہے. تو اب یہ جو ان کا جملہ تھا، ان کے جملے کو ہم نے واوین میں داخل کر دیا. اور اسی طرح قوسین کی علامت ہے، قوسین بریکٹ جس کو کہتے ہیں. تو یہ جملہ، یہ علامت جملہ معترضہ اور کسی جملے کی تشریح کے موقع پر استعمال ہوتی ہے. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آدمی گفتگو کر رہا ہے اور گفتگو کے درمیان ایک بے ربط سا جملہ جس کا اس کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں ہے، تو اس کو قوسین میں کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر عبداللہ، اللہ جنت نصیب کرے، نیک آدمی تھا. اب یہ اللہ جنت نصیب کرے یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے،
تو یہ کوسین میں آئے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، یا یہ جو دعائیں کلمے ہوتے ہیں جس کا عبارت سے تعلق صرف اس ہلکا سا ہوتا ہے لیکن اس کو کوسین میں ڈال دیتے ہیں۔ خیر، اسی طرح چند ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ نقطے استعمال ہوتے ہیں، عبارت کے درمیان میں کچھ نقطے آ جاتے ہیں، خالی جگہ ہوتی ہے نقطے، تو یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، کہ بس خالی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگلا خود ہی سمجھ لے گا۔ مثال کے طور پر ذرا غور کیجئے، یہ اتفاقی واقعہ تھا یا اب یا کے بعد یہ نقطے لگا دیا تاکہ یہاں کوئی بات ہے جو محذوف ہے جس کو وہ لکھاری ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو چند رموز و اوقاف ہیں، ان کو اہمیت سے آپ پڑھیں، بہت ہی مفید ہیں۔ انشاءاللہ اس کی میں تصاویر بھی بھیج دیتا ہوں۔